دوڑنے والا پتھر۔ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی عقل مند لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر عام مجمع میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اسی قوم کے تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے نوازا تھا، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا پھر تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر یہ الزام لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں کوئی بیماری ہے، کوئی عیب ہے جسے چھپانے کے لیے کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور بنی اسرائیل نے اس الزام کا اتنا چرچا کیا کہ ہر گلی ہر بازار میں یہ الزام پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بڑا رنج گزرا اور آپ بڑی پریشانی میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے رنج کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ ایک مرتبہ جب آپ نہانے کے لیے 2 پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، تو آپ نے اپنے بدن کے تمام کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے۔ جب آپ نے کپڑے پتھر پر رکھے اور نہانے لگے اور نہا کر واپس پتھر کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ کپڑے اٹھا سکیں، تو وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لے کر سرپٹ بھاگنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ صوبی حجر، صوبی حجر، یعنی اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ مگر یہ پتھر مسلسل دوڑتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی بغیر لباس کے اس پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ لیا اور آپ کے بدن کو دیکھا کہ آپ کے بدن میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو با اعتبار بدن اس قدر حسین بنایا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من بأس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عیبی کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ اس پتھر کا دوسرا معجزہ، میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا مارا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے جس کے پانی کو 40 سال تک بنی اسرائیل میدان طیہ کے اندر استعمال کرتے رہے۔ یہاں پر ایک بات ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ معجزات کا انکار کرنے والے ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، حالانکہ یہ انکار کرنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض پتھروں میں یہ تاثیر پیدا کی ہے کہ وہ بالوں کو کاٹ دیتے ہیں، بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سرکے کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں، بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں، بعض پتھروں سے تکلیف دینے والے جانور بھاگ جاتے ہیں، بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے، بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے بہترین علاج ہے، بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب خداوند قدوس نے
پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں، تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر و قدیر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال، نہ خلاف عقل۔ لہٰذا اس معجزے پر ایمان لانا دین کی ضروریات میں سے ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال دوستو، پتھروں سے پانی کا نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے، تو بھلا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟